بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی ثقافت سے تو دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں جو ناواقف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے کہا کہ آزاد ہونے سے انکار کر دیا، میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا اور بہت سے نام و اکرام سے بھی نوازا اور ان کو سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی ثقافت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک حاتم طائی کی ثقافت کا تذکرہ تھا کہ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی ثقافت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی جگہ سے مطالبہ اس سے کرو جو اس کے دربار میں۔ ایک درباری نے کہا حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی گھوڑا ہے اس کا، اور اس کے پاس بس یہی ہے، بس آپ اس سے یہی مانگ لو۔ اگر وہ گھوڑے کا اظہار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً صحیح ہے۔ روم سے چلا گیا اور وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جب اس وقت یہ وفد وہاں پہنچا تو بہت موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی تھا۔ بادلوں کی گرج ماحول کو اتنا خوفناک بنائے ہوئے تھا کہ ایسے موسم خراب میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا بہت مشکل تھا اور گھر سے نکلنا بھی بہت ناممکن تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آرائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے، انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی ہر چیز دھلی ہوئی تو صاف نظر آئی تو ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ تو ہمارے بادشاہ آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا تھا کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ مزید یہ بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دیتے، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکوں، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی ثقافت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں ہے کہ بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی، بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شرف اور اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے، تو بادشاہ کے دل میں بغض حسد بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم طائی سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں مل سکتی، اور شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک اور فساد پسند لالچی شخص کو اس بات پر مأمور کیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کر کے اس کا سر اٹھا لائے۔ یہ کرائے کا دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش اور تیروں سے بھرا تیر دھار تلوار میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا، اور جب وہ اس کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش اور غفار خوش مزاج بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور اسے پیار خلوص سے اس کی تواضع کی، اور کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوشگوار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔
کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتائیے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ وہ کرائے کے قاتل نے بہت رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کے میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا، میں حاتم طائی ہوں۔ آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم طائی کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا اور اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو شیئر سبسکرائب کر دیجیے۔ میں بہت مشکل سے ویڈیو بناتی ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے دوستو، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔